الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین۔ جیسا کہ سوروں کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، آج جو ہے سورہ انعام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہ سورہ جو بھی پڑھے گا تمام جانوروں کے وزن کے برابر پڑھنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوا تھا تو اسی وقت 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ آئے تھے سورہ انعام کے ساتھ۔ اور یہ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے، وہ جو 70,000 فرشتے آئے تھے وہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے، قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے اور استغفار کریں گے، اس کی طرف سے استغفار کریں گے۔ اس لیے اس سورہ کو آپ لوگ پڑھا کریں۔ اور جو بھی امام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ کی تلاوت کرتا ہے تمام طرح کی مشکلات دور ہو جاتی ہے، تمام طرح کی مشکلات دور ہوتی ہے اور اس کے لیے خیر کثیر اللہ جو ہے اس کے لیے خیر کثیر عطا کرتا ہے، اور وہ جو ہے استغفار اور تمام بیماریوں سے شفا یابی کے لیے یہ مجرب سورہ ہے، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اور جو ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جو انسان بھی ہر رات کو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، ہر رات کو قیامت کے روز امن و امان میں رہے گا۔ قیامت کے دن کا منظر بہت خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے، اس دن امن و امان میں رہے گا۔ جو روز رات کو پڑھے گا قیامت کے روز وہ امن و امان میں رہے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہے کہا ہر رات کو پڑھنے والا امن و امان میں رہے گا اور آتش دوزخ کو وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ پیغمبر کہہ رہا ہے آتش جہنم کو وہ نہیں دیکھے گا۔ جانے کی بات تو بہت دور کی ہے، ہر انسان جو چاہتا ہے کہ آتش جہنم سے بچے روز رات میں سورہ انعام کی تلاوت کر کے سوئے، تب محشر میں امان میں رہے گا اور آتش جہنم کا وہ نظارہ بھی نہیں کرے گا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سورہ انعام وہ سورہ ہے جس کو روزی کو وسیع کرتا ہے اور غریبی کو دور کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ زعفران سے لکھ کر کے 6 روز مسلسل پیتا رہے، 6 روز مسلسل پیے، انشاءاللہ اس کی جو ہے غربت دور ہو جائے گی، رزق میں اللہ اضافہ کرے گا۔ اور جو انسان اب یہاں پہ جو ہے غور کریے، ہر تقریباً اکثر و بیشتر جو بیویاں کہنا نہیں سنتی ہیں، اگر بیوی آپ کی بات نہیں مانتی ہے، منمانی کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ہے، اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اس کے گلے میں باندھنے کے لیے بیوی کو اگر کنٹرول میں کرنا ہے، اگر شرارتی بیوی ہے تو کنٹرول میں کرنے والا سورہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کہا نافرمان بیوی جب دیکھو تو نکل جا رہی ہے، کہتے ہیں فلاں چیز بکا سنتی نہیں ہے، من مانی کر رہی، کہا ٹھیک ہے تمہیں بتاتے ہیں۔ تو کیا ہے جو سورہ انعام کی 20ویں آیت جو ہے، اسے روٹی پر پڑھ کر کے کھلا دے تو کھاؤ تمہارا جو ہے
سارا جو ہے ہاں لولا بند ہو جائے گی، زبان کنٹرول میں ہو جائے گی، وہ سنے گی، آپ کی تابع بن کے رہے گی، جی میرے آقا جی، سمجھ رہے؟ تو بیوی اگر کنٹرول میں نہیں ہے، کہنا نہیں سنتی ہے اور آپ کی مخالفت کرتی ہے، یہ بھی تو مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے کچھ ہے کرتی کچھ ہے، من مانی، کنٹرول میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں، پریشان کر رہی ہے آپ کو، تو اس سے نجات کے لیے یعنی یہ کہ آپ کے ساتھ اچھے سے رہے، درحالہ کہ اللہ نے اس پر واجب کر رکھا تھا، شوہر کی اطاعت کرنا لازم ہے، ایسے نہیں ہے کہ جب چاہے نکل جائے، بغیر اجازت کے گھر سے اگر قدم نکالتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں جو بیوی بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم نکالے، بغیر شوہر کی اجازت کے اگر کوتوالی چلی گئی، پرانی بازار چلی گئی تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، چاہے جتنی عبادت کر لے، لعنت تو اس پہ پڑ کے رہے گی، تو نافرمان بیوی ہے، تو اس نافرمان بیوی کے لیے کیا ہے، آپ جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 کو لیکن ایمان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ایمان ہے ہی نہیں اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے دم کر کے کھلا رہے ہیں، اب پھر کہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، ایمان بھی ہو کہ اللہ اسے تابع بنا دے گا، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ جیسے رہنا چاہیے، ہم سفر بن کے رہنا چاہیے، اللہ اسے جو ہے بنا دے گا حکم پروردگار سے انشاءاللہ، وہ آپ کی شریک حیات قاعدے کی ہو جائے گی، زندگی اچھی گزرے گی، گھر کا ماحول اچھا بن جائے گا۔ اور جو انسان چاہتا ہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے، جو کچھ اس نے کیا ہے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے، تو سورہ انعام کی تلاوت کرے، یہ سب چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ اس پر عمل کیا جائے، گنڈا تعویذ کے چکر میں نہ پڑا جائے، جھاڑ پھونک کے چکر میں نہ پڑا جائے، اوجھا وغیرہ اور کیا کیا دعا تعویذ کے لیے ادھر ادھر در بدر نہ بھٹکا جائے۔ ائمہ علیہ السلام نے ہر مشکل کا حل نکالا ہے، اللہ نے ساری مشکلوں کا حل نکال دیا ہے، سارا جو قرآن رحمت بن کے کیوں آیا تھا، جس گھر میں تلاوت کی جائے گھر میں خوشیاں آتی ہے، فیملی اچھی ہوتی ہے، تمام مشکلات رنج ہم دور ہو جاتا ہے، کیوں اتنی تاکید کی ہے، قرآن پڑھے قرآن پڑھے قرآن پڑھے، ہر آدمی سوچتا ہے مولوی تعویذ لکھ کر کے دے دے اور فوراً جادو کی طرح سے عمل کر جائے، اور کر رہے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، ہر مشکلات کا حل قرآن میں ہے، ہر پرابلم کا حل قرآن میں، قرآن مسلمان پڑھے تو دوسرے لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمان مشکلات میں گرفتار ہے، مسلمان قرآن سے بہت دور ہے، رمضان آتا ہے تو لوگ قرآن اٹھا لیتے ہیں، بہت کم افراد ہے، ہر انسان نہیں، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں مسجد میں آئے تو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، بالکل بات نہ کرے، تو کہا کہ تمام پچھلے گناہ اگر چاہتے ہو معاف ہو جائے تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے سورہ انعام کی تلاوت کرے، اور چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور رہے، قریب نہ آنے پائے، تو سورہ انعام کی تلاوت کرے، ہر درد سے آرام چاہتے ہیں تو سورہ انعام کی تلاوت کرے، اور خوف اندر سے نکل جائے تو سورہ انعام کی تلاوت کرے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔